صحیح پڑھنا بھی ضروری ہے، اور اس کے اہتمام اور اس کے احترام کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ طالب علم کی زندگی گزارے، جنت کا راستہ ہے۔ بہرحال دوسرا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی کا ویعلمہم الکتابہ، اور وہ کتاب کو سکھلاتے بھی۔ اللہ میاں جب قرآن عربی میں ہے تو اس کو سکھلانے کی کیا ضرورت ہے؟ پتہ ہے چلا کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ خالی عربی جان کر میں قرآن سیکھ لوں گا تو اس کا دعویٰ ہی فضول ہے۔ اللہ میاں نے کتاب بھی اتاری، عرب پر اتاری، ساتھ ساتھ ایک بندہ بھی دیا جو اس کتاب کو سمجھا سکے۔ تو پتہ ہے چلا کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ بھی خدا کی طرف سے، جو معانی ہیں وہ بھی خدا کی طرف سے ہیں۔ تو اس کو سمجھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ صحابہ کرام کو بیچ سے ہٹا دو تو آپ قرآن پاک کی تفسیر نہیں سمجھ سکتے۔ بعض آیات ایسی ہیں کہ صحابہ نبی کے پاس گئے، یا رسول اللہ ترجمہ تو سمجھ میں آ رہا لیکن مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا، پیغمبر نے اس کا مطلب ظاہر کیا۔ تو کتاب کے ساتھ ساتھ بندے کی بھی ضرورت پڑی۔ اسی طرح سے جب آپ کتاب پڑھنا چاہیں تو خالی کتاب کے مطالعے اسٹڈی سے مفسر نہیں بن سکتے۔ تفسیر کا ڈھڈورا نہ پیٹیے۔ الفاظ آپ کے سستہ قلم رواں ہو تو دنیا کو دھوکہ مت دیجیے بیٹھ کر کے کسی آفس میں کہ بھائی میں بہت بڑا مفسر بن گیا۔ بہت غلط بات ہے، بڑی خطرناک روش ہے۔ کسی ڈاکٹر کو کبھی نہیں دیکھا کہ وہ کتابوں کا مطالعہ کر کے سرجری شروع کر دیتا ہے۔ کوئی انجینئر خالی انجینئرنگ کی کتاب کی اسٹڈی کر کے اور وہ انجینئر کا بن کر کے نقشہ پاس کرانے لگتا ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا نہیں ملے گا کہ کوئی آدمی کپڑے کی کٹنگ یوٹیوب پر دیکھ کر کے پھر مشین پر بیٹھ کر ڈائریکٹ سلائی شروع کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے کھپانا پڑتا ہے کسی صاحب کے پاس بیٹھ کر کے۔ علم کاغذی نہیں ہے، سینہ بسینہ ہے۔ اخلاق بھی اس میں ہیں، آداب بھی ہیں۔ جب کسی کے سامنے بیٹھ کر کے علم لیا جاتا ہے تو دماغ میں بھی ہوتا ہے، دل میں بھی ہوتا ہے۔ اور اگر وہ علم خود ہی مطالعہ کر کے آدمی حاصل کر لے تو دماغ میں تو ہوگا لیکن دل میں نہیں اترے گا۔ پڑھا تو ہوگا لیکن کڑھا نہیں ہوگا، پھر قدم قدم پر ٹھوکر کھائے گا اور گمراہی کے اسباب پیدا کرے گا۔ جو لوگ اس سے جڑیں گے گمراہ ہوتے چلے جائیں گے۔ بہرحال یہ سب چیزیں نکات آپ کو اس لیے بتاتے ہیں کہ مفسرین اور مفسرات کا یوٹیوب پر بڑا بھرمار ہے، بلکہ بعض تو فل میک اپ میں عورتیں آ کر کے دین کا میسج دیتی ہیں۔ وہ ہو عطر کی شیشی میں پیشاب بھر کر باور کراتی ہیں کہ اسلام کا پیغام۔ توبہ توبہ استغفر اللہ۔ تو ایسی عورتوں پر خدا کی لعنت ہو۔